عظیم چوہدری صاحب آپ سے آغاز کروں گا. سر یہ تین چیزیں جو جس کی نشاندہی میں نے کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیسکلی آف کورس اکانومی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام اگر رہے گا تو معیشت بھی نہیں چل سکے گی. اس پر سر آپ کیا کہیں گے کہ ہم پاکستان اب تھک گیا ہے کہ دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے ابھی بھی 37 افغانی پکڑے گئے ہیں, یہ جو اور اس سے پہلے نیکٹا کا الرٹ بھی آیا تھا. 30 35 40 سال ہو گئے عسکریت پسندی سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹی, کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں, کبھی افغان جہاد کی صورت میں, کبھی امریکہ کے ساتھ معاملات کی صورت میں افغانستان کے, جس میں ہم براہ راست فریق خواہ مقام بنا دیے گئے. وہ لوگ جن کو امریکہ نے پکڑا تھا وہاں قید تھے, امریکہ جانا چاہتا تھا وہ چلا گیا, لیکن ہم نے ان کو چھڑوا کے اپنی جیلوں سے بھی چھوڑ کے وہاں سے بھی ان کو دعوت دے دی کہ آئیے آ جائیں. اب وہ لوگ جن کو کام ہی ایک آتا ہے کہ وہ عسکریت پسندی کے ساتھ ہتھیار اٹھائیں اور ہتھیار اٹھا کے پیسے کمائیں, وہ میری یا آپ کی یا ملک کی معیشت کی طرف تو نہیں دیکھیں گے. وہ تو دیکھیں گے نارکوٹکس کی طرف, وہ دیکھیں گے دہشت گردی کی طرف, وہ کچھ کریں گے جو پارا چنار میں ہو رہا ہے یا کہیں بھی اور ہو سکتا ہے یا ہوتا رہا ہے. ہم بہت طویل عرصے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. ریاست کی ایک ہمت اور قوت ہوتی ہے, اس ہمت اور قوت پر ریاست نے ایک دفعہ پھر ایک ایگریمنٹ کیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنا لیا تھا. اس پر بھی ہم پوری طرح عمل نہیں کر سکے تھے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا. جب آپ بیج بو دیں یا بیج بویا ہوا آپ کو ملے اور آپ اس درخت کو جڑ سے نہ کاٹیں تو پھر وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے. یہ پیدا ہوا ہے, اس کو پناہ گاہ چاہیے, اور پناہ گاہ کے پکے میں ان کو مل جاتی ہے, کمفرٹیبلی مل جاتی ہے. اور وہ لوگ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے کام آ سکتے ہیں, یہ سنائپر بھی ہو سکتے ہیں, یہ دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, یہ خودکش بھی ہو سکتے ہیں, ان کو پولیٹیکل پوسیشن میں اکٹھا کر لیا جائے اور ان سے اس طرح کے کام کروائے جائیں کہ مجھے گولی مروائی جائے, آپ کو گولی مروائی جائے یا کسی اور کو گولی مروائی جائے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بدامنی ہوگی, مشکل ہوگی. فارن انویسٹمنٹ جس کے لیے ہم ترستے پھر رہے ہیں, چیختے پھر رہے ہیں, منت کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دولت مند ایسا شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے امن دو. ہم امن کہاں سے دیں گے ان حالات میں؟ اور اب ریاست جو کچھ کرے گی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی باقی صورتحال نہیں بچی ہوئی کہ وہ اسے ہٹ کے کچھ کرے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا. اب پاکستان کا کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ وہ اسلام آباد پر یلغار کرے گا تو یہ بغاوت کے زمرے سے آنے سے کم کسی صورت نہیں ہے, یہ بغاوت ہی ہے. صحیح. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں پہ حکومت کو بھی ایک سٹیپ لینا پڑے گا, ایک باقاعدہ کمیٹی بنا دینی پڑے گی اور پھر ان کو زبردستی یا کسی بھی طرح بٹھائیں. دیکھیں ضمیر, آپ ایک طویل عرصے سے یہ سب کام کر رہے ہیں صحافت کا. آپ جانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر سب سے بہترین شخص ہوتا ہے جس کے پاس سب جاتے ہیں, سب اس کو ملتے ہیں, کتنی مخالفت ہو, لیکن آپ اسپیکر سے اپنا رابطہ نہیں توڑتے. اسپیکر کے ذریعے نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ خاموشی سے ہوتی ہیں. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ علم ہے کہ ایسی کئی ایفرٹس ہوئی اور کئی ایفرٹس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. ایفرٹس گورنمنٹ کی سائڈ سے ہوئی, گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی ہوئی اور اس سائڈ سے بھی ہوئی, کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس لیے کہ جب ہم شرائط لے کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان شرائط کو پورا کرو پھر ہم نیگوسیشنز کریں گے, تو پھر نیگوسیشنز تو نہیں ہو سکتی. آپ شرائط لے کر بیٹھ سکتے ہیں, ان پہ بات کرنے کے لیے کہ جی چلیں ان میں سے اتنی مان لیں, بات تو کریں نا, بالکل بات کریں. اب جب یہ معاملہ آیا تھا 24 والا تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ریڈ زون میں نہیں آنے دیں گے. پھر جب یہ چلنا شروع ہوئے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو جیل کھول کے دی گئی, ان کی ملاقات کروائی گئی, ان کی بات کروائی گئی, کمیونیکیٹ کیا گیا. کیا وزیر نے اکیلے کر لیا؟ نہیں, حکومت نے کیا. حکومت کا نمائندہ وزیر ہے. کیا حکومت نے اپنے باقی تمام سٹیک ہولڈر سے مشورے کے بغیر کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا ایکٹ کیا جا رہا ہو اور جیل رات کو کھل رہی ہو اور کسی کے علم میں نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جا کے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور فون پہ بات کروا رہے ہیں. اور اگر میری بیوی ہی میری بات نہ مانے تو پھر میں کسی سے کیا گلہ کروں گا؟ اگر وہی یہ کہہ دے کہ میں دفاع کر رہی ہوں, کیا اس سے کسی نے کروایا؟
نہیں، انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا کہ میں یہ بات نہیں مانی، میں تو ڈی چوک جاؤں گی، مجھے تو سنجانی نہیں جانا. سنجانی اسلام آباد کا حصہ ہے. بالکل. آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، آپ آئیں، آپ کے جلسہ کریں، 4 دن بیٹھے، 6 دن بیٹھے، 126 دن آپ پہلے بھی تو بیٹھے تھے. لیکن اب دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. اور اس وقت بھی نہیں گئی تھی. نہیں گئی. 126 دن بیٹھ دھرنے سے فرد جو کسی جرم میں گرفتار ہو اس کی ضمانت اور رہائی بھی نہیں ہوتی. یہ نیلسن منڈیلا تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو 27 برس جیل میں رہے. یا تو آپ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کریں اور اتنا عرصہ وہاں رہیں کاز کے ساتھ. کاز کیا ہے؟ امین گنڈا پور کی کیا کاز ہے جس کے لیے وہ وفاق پر حملہ کر رہا ہے؟ پنجاب سے اگر وہ لوگ لے کے آ رہا ہے یا کہیں اور سے لے کے آ رہا ہے یا اپنے کے پی کے سے لوگ لے کے آ رہا ہے، جیسے ابھی حارث صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے پہلے حالات تو سنبھالو جو تمہارے پاس ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا. تم اپنا تو برقرار نہیں رکھ سکے، تم وفاق میں آ کے خراب کر رہے ہو، تم پنجاب میں خراب کر رہے ہو، تم پورے ملک کو بلاک کروا رہے ہو. پورے ملک کی سڑکیں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گیا، تجارت بند ہو گئی. کروڑوں اربوں روپے کا روز کا نقصان افراد کا بھی ہوا، کیئرفل فگر از ریاست کا 190 خربوں کا بلین، ہوا. لیکن شاید اس سے زیادہ ہی ہے. صحیح. خربوں کا تو ریاست کا ہو گیا نقصان. ایسے حالات میں سیاسی استحکام کے لیے کیا کوشش ہو سکتی ہے ماسوائے اس کے کہ نیگوسیشنز جو ہیں ان کو شروع کیا جائے. اور نیگوسیشنز جو ہیں حکومت کے ساتھ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. اگر نوابزادہ نصر اللہ خان ضیاء الحق سے مطالبہ کر سکتے تھے پبلکلی کہ یہ کرو، تو یہ تو ڈیموکریٹس ہیں، سو کالڈ ڈیموکریٹس ہیں. نیشنل اسمبلی فنکشنل ہے، سینٹ فنکشنل ہے. بھائی وہاں آئیں، آ کے خاموشی سے بات کریں. اور بیٹھے بھی ہیں وہاں. بیٹھے بھی ہیں. آپ 90 لوگ ہیں، 90 لوگ اپنی بات نہیں منوا ان کی باڈی لینگویج اور ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سینیٹی وڈ پریویل؟ نہیں، No. ناٹ ایٹ آل. اس لیے کہ وہ نہیں، بیکاز دی پارٹی از ہائی جیکڈ بائی بشرا نہیں، بیوی. یہ ایشو نہیں. انہوں نے مزاج آپ نے جس طرح کہا اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مان رہی، تو پھر اس وجہ سے وہ انہوں نے مزاج بنا دیا. جب آپ پولیٹیکل ورکر کی ایک نئی کلاس پیدا کر دیں اور اس میں شدت پسندی کر دیں، پولیٹیکل ورکر میں شدت پسندی آ جائے. وہ جو عسکریت پسندی پہلے تھی، شدت پسندی پہلے تھی 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ہے کہ ہم نے اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی حریفوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ سب بدماش ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا. ہمارا لیڈر سچا سچا ہے، ہم اس کو لے کے آئیں گے. بھائی آپ ایک پروسیس سے لے کے آئیں گے نا. جب تک آپ پروسیس پہ نہیں جائیں گے آپ لے کے کیسے آئیں گے؟ آپ ڈی چوک پہ بیٹھ کے اڈیالہ سے کتنی دور ہے؟ 40 کلومیٹر آپ دور ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اڈیالہ یہاں آ جائے گی اور جیل کھل جائے گی اور فرنٹ چھٹ جائے گا. کاز کے لیے لڑتے ہیں، اور کاز کے لیے لڑنے کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹس ہونے چاہیے. اور اگر آرگومنٹس ہوں تو پھر آپ نیگوسیشنز میں جاتے ہیں. صحیح.